نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 18 سے 24 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ آیت 18 الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ آیت 19 اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ آیت 20 اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون۔ آیت 21 لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ آیت 22۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو؟ ایسے لوگ اپنے رب کے آگے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ عرض کریں گے کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ کان کھول کر سن لو، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھاپن ڈھونڈتے ہیں۔ یہی آخرت کے نہ ماننے والے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان پر عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ نہ یہ سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی دیکھ ہی سکتے تھے۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور ان سے ان کی افترا پردازی گم ہو گئی۔ بلا شبہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 18 سے 22 کا تفسیر۔ آیت 18 اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کا عبرت ناک انجام۔ اللہ پر بہتان باندھنے والوں کا عبرت ناک انجام اور میدان محشر میں تمام اگلے پچھلے لوگوں کے سامنے ان کی ذلت کا بیان ہے۔ کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ فرمایا، میں نے آپ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مومن کو اپنے پاس بلا کر اپنا بازو اس پر رکھ کر اسے لوگوں سے چھپا لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا۔ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ تجھے یاد ہیں اور تو فلاں فلاں گناہ پہچانتا ہے۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا اور دل ہی دل میں سمجھ رہا ہوگا کہ اب نجات مشکل ہے۔ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے سارے گناہ لوگوں سے چھپا لیے تھے اور میں آج بھی تجھے معاف کیے دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ البتہ کافروں اور منافقوں کے بارے میں تمام گواہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ یاد رکھو، آج ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار برس رہی ہے۔
آیت 19 حقیقی ظالم، در حقیقت وہی ظالم ہے جو حق کی پیروی سے اور سیدھی راہ پر چلنے سے لوگوں کو اللہ تک پہنچا دینے والی ہے، لوگوں کو روکتے رہے اور انہیں جنت سے ہٹاتے رہے، پھر اپنے لیے ٹیڑھی راہ تلاش کرتے رہے اور قیامت و آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ آیت 20 تمام لوگ اللہ کے قبضے و قدرت میں ہیں اور اللہ ہی کا کائنات عالم میں پورا پورا اختیار ہے۔ اللہ ان ظالموں سے دنیا ہی میں انتقام پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا ہی میں انہیں اپنے اندوہناک عذاب سے تباہ فرما دے، مگر اللہ اپنے فضل سے انہیں قدرے مہلت دے دی۔ چنانچہ فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت 42-43 میں، اللہ اس دن کے لیے ان سے عذاب موقوف رکھتا ہے جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا کی طرح دھڑک رہے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا اور ان کے عذاب میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بخشے تھے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کی مفت میں دی ہوئی ان قوتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق سننے سے بہرے اور دیکھنے سے اندھے بن گئے اور دلوں کو گندگیوں سے پاٹ لیا۔ چنانچہ جب یہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے تو خود ہی کہیں گے، سورہ ملک کی آیت 10 میں، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ آیت 21 کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اور ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ کے حقدار بن گئے۔ جہنم کا ایسا عذاب ہے جس میں سیکنڈ بھر کے لیے بھی تخفیف ناممکن ہے۔ آگ کے ہولناک شعلے کم تو کیا ہوں گے، لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہی ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے دنیوی گڑھے ہوئے معبود آج ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ دیوی دیوتا سب غائب ہو جائیں گے، دکھائی بھی نہ دیں گے، اور حمایت تو حمایت نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے، ان کے جانی دشمن بن جائیں گے اور شرک سے صاف انکار کر دیں گے۔ سورہ احقاف کی آیت 6 میں فرمایا اور جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو یہ معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اور اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ آیت 22 یقین مانو قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جنت کے بدلے ان کے لیے جہنم کے گڑھے ہوں گے، جنت کی بہاروں کے عوض جہنم میں سخت کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھانے کو جنتی نعمتوں کے بدلے لہو اور پیپ ملے گا، بلند و بالا محلوں کے بدلے دوزخ کی تنگ و تاریک کوٹھریاں ملیں گی، اللہم حفظنا منہم، اور دیدار کے بجائے سزا و غضب کے حقدار ہوں گے۔ بھلا قیامت کے دن ان کے انتہائی ٹوٹے میں کچھ کلام ہو سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ آیت 24 ترجمہ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے اور اپنے رب کی طرف جھکتے بھی رہے، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں جماعتوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا یہ دونوں حالت میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ یہ تھا ترجمہ آیت 23 اور 24 کا تفسیر۔ بلا شبہ بدکاروں کے بعد نیکیوں کا بیان ہے جن کے دلوں سے ایمان اور اعضاء سے تسلیم و رضا کے نشان جھلکتے ہیں۔ ان کی باتیں بھی اللہ کی رضا کی نشانیاں اور ان کے کارنامے بھی رب کی خوشنودی کی جھلکیاں ہیں۔ یہ حکم عدولی سے بچتے اور نافرمانی سے کتراتے ہیں، اسی وجہ سے جنت کے وارث ہوں گے۔
جہاں اونچے اونچے محل اور قطاروں میں قرینے سے سجے ہوئے تخت، میوے سے لدی پھندی اور جھکی ہوئی شاخیں، بلند و بالا فرش، انتہائی حسین و جمیل اور پاکیزہ بیویاں، طرح طرح کے لذیذ و خوشبودار پھل، من بھاتے نفیس و پاکیزہ قسم قسم کے کھانے اور لذیذ مشروب ہوں گے۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور سونے پر سہاگا، یہ خوش نصیب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ انہیں موت کا ڈر ہوگا اور نہ بڑھاپے کا، نہ بیمار ہوں گے اور نہ دکھ اٹھائیں گے، نہ سوئیں گے نہ غفلت و بے خودی طاری ہوگی۔ یہ ناپاکیوں اور گھناؤنی چیزوں سے پاک صاف ہوں گے، نہ تھوک ہوگا نہ ریٹھ، بلکہ ان کا پسینہ مشک کو شرمائے گا۔ آیت 24، اندھا بہرا اور بینا سماعت کھا برابر نہیں۔ مذکورہ بالا دونوں گروہوں کی مثال دے کر وضاحت فرمائی گئی کہ بدبختوں اور نیک بختوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ وہ کافر، یہ مومن، وہ نڈر، یہ رب سے ڈرنے والے، وہ حق سے نابینا، یہ بینا و بہرے اور یہ سننے والے۔ کافر چونکہ دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے تھے، اس لیے آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے۔ نہ انہیں دنیا میں خیر کی راہ ملی اور نہ آخرت میں ملے گی۔ دلیلوں کے سننے سے بہرے ہیں، لہٰذا سن ہی نہیں سکتے۔ سورہ انفال کی آیت 23 میں فرمایا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں ضرور سناتا۔ البتہ مومن ہوشیار، سمجھدار، حق کو پرکھنے والا اور بھلائی برائی میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھلائی اختیار کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، غور سے دلائل سنتا ہے اور دلیل و شبہ میں تمیز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر باطل کا داؤں نہیں چلتا۔ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، پھر بھی لوگ ان دونوں گروہوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 18 سے 24 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔